الحمدللہ ماشاءاللہ۔ ہم اس وقت جاگتے ہیں جب معاملہ بہت سنگین ہو جاتا ہے۔ اسلام ابتدا میں ہی اس کو بتا دیتا ہے کہ تم کو ایسا نہیں کرنا ہے۔ اگر ابتدا کی اس بات کو پکڑ لی جائے تو انتہا میں جا کر جو نقصان ہونے والا اس نقصان سے ہم بچ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر شریعت میں شراب کا پینا حرام ہے، لیکن شریعت نے، اسلام میں اللہ رب العزت نے اس کو شروع سے پکڑ کے کہا کہ شراب بنانا، شراب بیچنا، شراب خریدنا سب حرام ہے، سب ناجائز۔ اس سے کچھ ہوتا نہیں، لیکن شراب پینے سے ہوتا۔ لیکن شراب پینے تک جانا بولے تو یہ کام کرنا پڑا، یہ کام کرتے وہاں تک جاتا نا آدمی، اس پہ بریک لگا دی، یہ سب حرام ہوگی، نہیں جانا۔ تو جو عقل مند اس سے بچ جاتا تو وہاں نہیں جاتا ہوں، وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہوں۔ اسی طرح شرک حرام ہے، یہ تو معلوم ہے، لیکن شرک تک جو پہنچا سکتی ہیں جو چیزیں ان کو حرام کر دیا، ناجائز کر دیا۔ سورج نکلتے وقت میں سجدہ حرام کر دیا، سورج کے ڈوبتے وقت میں سجدہ حرام کر دیا، اس لیے کہ سورج کی پرستش کرنے والے سجدہ کرتے ہیں اس وقت۔ سورج جب بالکل اوپر ہو، سر پر ہو، تو اس وقت بھی زوال کے وقت میں سجدہ حرام قرار دیا گیا۔ انہیں شرک نہیں کر رہا ہوگا شرک، لیکن یہ شرک کرنے والوں سے مشابہت ہے، ویسا سجدہ کیا جاتا ہے، یہ کرتے کرتے وہاں تک جاتا، یہیں روک دیا گیا، نہیں جان، نہیں کرو۔ بتوں کی پرستش حرام ہے، بت کے سامنے، لیکن وہاں تک جو چیزیں پہنچ سکتی ہیں، آدمی کو پہنچاتی ہے، ان کو روک دیا، کہا کہ بھئی تصویر حرام ہے، تصویر سازی حرام ہے، ناجائز۔ یہ تصویروں کو سے ہوتے 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 وہاں تک پہنچتا، مجسموں تک پہنچتا آدمی، پھر اس بعد مجسموں کی پرستش کرتا، سجدے کرتا، تو تصویر ہی کو حرام کر دیا گیا، دیکھو یہ مت کرو تم۔ سود کھانا حرام ہے، لیکن اوپر سے پکڑتے ہوا اسلام نے کہ دیکھو سود کے بارے میں گواہ بننا، سود کے معاملات میں پڑھنا، سود کے لیے اس کے کاروبار میں لکھائی پڑھی کرنا سب حرام ہے۔ اصل سود کھانا حرام ہے، لیکن وہاں تک جانے کی جو چیزیں ان سب کو حرام کر دیا گیا۔ ایسے زنا حرام ہے، بدکاری حرام ہے، لیکن وہاں تک جو چیز آدمی کو پہنچاتی ہیں، ابتدائی جو سیڑھیاں ہیں ان کو حرام کرتے ہوئے قرار دیا گیا کہ بدنگاہی مت کرو، بدنگاہی آنکھوں کا زنا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ گانے مت سنو، اس لیے کہ یہ کانوں کا زنا ہے۔ اس سلسلے میں فواحش کی باتیں مت کرو، اور اس طرف کو چلنا یہ پاؤں کا زنا ہے۔ اصل زنا تو وہ ہے آگے چل کر ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے ابتدا جو ہوتی ہے یہاں سے ہوتی ہے، تو ان سب کو ناجائز قرار دے روک دیا، نہیں کرو نہیں کرو۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نکلے اپنے ملک سے، مدین کی طرف آئے، ایک بھوک لگ رہی تھی، ایک کنویں کے پاس آئے، آ کر
پانی پینا چاہا، بیٹھ پانی پینا چاہا، ادھر رکے وہاں پر، تو بھیڑ تھی وہاں پر، لوگوں کی بھیڑ تھی. دیکھا کہ دو بچیاں ذرا اس سے دور، اس کنویں سے دور جو ہے بیٹھی ہوئی اپنے جانوروں کو لے کر. انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں ایسا اپنے جانوروں کو پانی پلاتے تھے وہاں پر اس کنویں پر، تم کیوں بیٹھی ہوئی یہاں پر؟ اس واسطے بیٹھی ہے کہ ذرا بھیڑ ہٹ جائے نا تو ہم جائیں گے، بھیڑ میں جانا مناسب نہیں ہے، یہ مردوں کی لوگ ہٹ جائیں تو ذرا ہم آیا. ویسے بھی ہم کو نکلنا نہیں چاہیے تھا، لیکن وجہ اس کی بات یہ بنی ہمارے باہر نکلنے، گھر سے باہر، کہ ابونا شیخ کبیر، ہمارے ابا بوڑھے ہیں، نکل نہیں سکتے، بوڑھے آدمی، اس واسطے ہم کو نکلنا پڑا. معلوم ہوا کہ عورتوں کا باہر نکلنا خود غلط ہے، مگر مجبوری کے وقت میں اجازت ہے، اس کی اجازت ہے مجبوری. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پانی پلایا، ان کی جانوروں کو پانی پلایا، اور پھر درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گئے اور اللہ سے مانگا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ سے دعا مانگی آپ نے. جب وہ بچیاں جلدی چلی گئی تو شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، کہا بھائی کیا بات ہے جلدی آ گئے، پہچان لیا؟ تو کہا کہ ایک آدمی اجنبی آئے تھے، انہوں نے پانی پلا دیا. تو بولے بلا کے لاؤ ان کو تاکہ کچھ بدلہ دیں گے، کہ انہوں نے سین کر پانی پلایا. تو بچیاں آئی تو بچوں کی چال کو قرآن مجید نے نقل کیا، فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آ رہی تھی بچیاں. ایک بچی آ رہی تھی حیا کے ساتھ. آج یہ حیا ہمارے پاس ختم ہوگی نا سب. پیروں میں چین ہے، وہ چینوں میں گھنگور ہے ہمارے پاس. پیروں میں چپل ہے اور اونچی ایڑی کے چپل ہے، اور چلتے رہتے اور ٹک ٹک آواز آنا. حیا ہے، یہ پردہ ہے، یہ ہو رہا ہے گھروں میں ہمارے. رفتار کے اندر حیا ہے. اور آ کے ڈائریکٹ یہ نہیں بولے موسیٰ علیہ السلام کہ آپ گھر کو آول کے نہیں بولے، یہ عورت کی حیا کے خلاف ہے. ابا آپ کو بلا رہے ہیں بول کے بولے، ان ابی یدعوک، میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں. کہے کو بلا رہے ہیں؟ وہ بھی بولی کہ بھئی آپ کو بدلہ دینے کے لیے بلا رہے ہیں. یہ بولو آپ کہ بچیوں کا دور ہٹ کے بیٹھنا، مردوں کی اس بھیڑ میں نہیں جانا، ایک آ کر ڈائریکٹ نہیں بول رہی کہ گھر کو آؤ، آپ دعوت نہیں دے رہی. دو، تیسری بات، حیا کی چال چلتے ہوئے آ رہی تھی لڑکی. وہ یہ ہے حیا. عورتوں کے لیے پردہ یہ ہے اسلام میں، اور اسلام سے پہلے کی میں بھی یہی چیز تھی کہ عورتیں حیا اور پردے کے اندر رہیں. آگے سنیے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ پاک نے حکم دیا کیا؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. جب تم ان بیویوں سے کچھ مانگو، کچھ ضرورت کی چیزیں پوچھو، تم بات کرنا ہو تو پردے کے آڑ میں پوچھو، پردے کے ساتھ پوچھو، بے پردہ ہو کر کھلا مت پوچھو. یہ حکم کس کو ہے معلوم؟ صحابہ کرام کو حکم ہے. صحابہ کرام کو حکم دیا جا رہا ہے. اور صحابہ کرام کون ہے معلوم؟ وہ جن کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی. اور وہ صحابہ کو حکم دیا جا رہا جس کے بارے میں جن کے بارے میں اللہ پاک مجید نے فرمایا، میں ارشاد فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان کے دلوں کی جانچ پڑتال اللہ نے کی ہے. پرہیزگاری اور تقوی کے اندر صحابہ کرام کا امتحان اللہ نے لیا ہے. اللہ فرما رہے
اور اس کا رزلٹ بھی دے دیا اللہ نے دنیا میں صحابہ کرام کے بارے میں کہ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ ان صحابہ کو اللہ حکم دے رہے ہیں کہ دیکھو اپنی ماؤں سے تم کو پوچھنا ہے، بات کرنا ہے تو پھر تم پردے کے اندر رہ کر پوچھو تم۔ اچھا، امہات المومنین کون ہے؟ جنتی ماں ہے، پوری امت کی ماں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، ازواج مطہرات ہیں، وہ پوری امت کی مائیں ہیں۔ ان کے تقوی اور طہارت کا کیا عالم ہوگا، لیکن ان سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وقرن فی بیوتکن، تم اپنے گھروں میں رہو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، جاہلیت کی طرح باہر مت نکلو تم، بات کرنا ہو تو فلا تخضعن بالقول، بات میں پستی اور نرمی نہیں، کڑک انداز سے بات کرو کہ سامنے والا ڈر جائے۔ ہماری ماؤں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو حکم ہے کہ پردے میں رہو۔ صحابہ کرام کو بات کرنے کے لیے کہا جا رہا تو پردے میں رہ کر بات کرو، ٹھیک ہے؟ یہ صحابہ کرام کے لیے، ہماری ماؤں کے لیے حکم ہے۔ اب عام ایمان والوں کے لیے حکم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، ایمان والوں سے کہیے کہ اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور فرمایا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن، ایمان والی عورتوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ، اور حدیث میں کیا آتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خرجت المرأة استشرفها الشیطان، جب عورت اکیلی گھر سے نکل جاتی ہے تو شیطان اسے اچک لیتا ہے۔ حدیث میں آیا رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ 3 دن یا اس سے زائد کا سفر کرے، چلتے ہوئے 3 دن لگ جائے سفر کے اندر، وہ سفر نہیں کرنا، یا اس سے زیادہ کا سفر ہوتا تنہا نہیں کرنا، الا اماہا، ابوہا او ابنہا او زوجہا او اخوہا او ذو محرم منہا او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، باپ کے ساتھ ہونا، بیٹے کے ساتھ ہونا سفر، یا ہے کہ پھر اپنے شوہر کے ساتھ سفر کرنا، یا نہیں تو پھر اپنے بھائی کے ساتھ سفر کرنا، یا نہیں تو اس کے علاوہ کوئی محرم رشتہ دار ہے تو اس کے ساتھ سفر کرنا، ورنہ حلال نہیں عورت کے لیے سفر کرنا تنہا۔ یہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے۔ یہ احادیث ہیں، یہ قرآن مجید کی آیتیں اور احکامات ہیں۔ اب ہمارا عمل کیا ہے بولو آپ؟ ہے اب تو عمرے کا سفر، حج کا سفر بھی بغیر محرم کے چل رہا معاملہ، محرم کی ضرورت نہیں ہے۔ عمرہ کر رہے ہیں اور حج کر رہے ہیں خواتین، کائے کو کر رہے ہیں عمرہ ہے، کائے کو حج کر رہے ہیں، کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں آپ، کیا کر رہے ہیں آپ؟ گورنمنٹ نے اجازت دی تو کر رہے ہیں آپ سفر، عمرہ اور حج کا سفر، اور وہاں شیئرنگ روموں میں پڑے ہوئے ہیں، وہاں عمرے میں حج میں شیئرنگ روم ہے، سب مل کے تو عورت بھی مرد بھی سب نامحرم اطمینان سے حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں۔ یہ کیا کا دین ہے جی؟ یہ کوس کائے کا طریقہ ہے جی؟ کس سے پوچھ کے کر رہے ہیں آپ؟ کیا کام کر رہے ہیں آپ؟ سب غلط کام کر رہے ہیں، الٹا گناہ لاد کے آ رہے ہیں سر پہ، آپ حرام کام کر کے آ رہے ہیں آپ۔ اچھا، یہ قرآن مجید کی آیتیں حدیث مبارکہ سامنے، اس پر عمل نہیں نا ہمارے پاس، عمل نہیں ہونے کا نتیجہ ہی ہے جو آج امت بھگت رہی ہے۔ آج جو بھگت رہی ہے نا امت آج، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ یہ اسٹارٹنگ میں بول دیا اسلام کے نہیں کرنا، دیکھو تم کر رہے ہیں، تو آج یہ جو ارتداد آ رہا نا، بچیاں مرتد ہو رہے ہیں بلکہ جو بول رہے ہیں نا ہم، اور سننے میں آ رہی نا، بچیاں نہیں، بچے بھی مرتد ہو رہے ہیں، بڑے بھی مرتد ہو رہے ہیں، آج سے نہیں 4-5 سال سے کچھ زور پکڑا ہوا ملا۔ ان میں کئی وجوہات ہیں،
کئی وجوہات ہیں مردوں کے جناب مرتد ہونے کے اور عورتوں کے مرتد ہونے کے کئی وجوہات ہیں، لیکن عورتوں کے مرتد ہونے کی وجوہات میں سے نمبر 1 بے پردگی ہے۔ نمبر 1 بے پردگی۔ اگر پردے میں رکھتے یہ تعلقات نہیں ہوتے صاحب۔ زناکاری کیوں ہو رہی ہے ہمارے پاس؟ سالی سے زنا ہو رہا، خلیری بہنیں زنا ہو رہا، تو کھلی بات بتا رہا ہوں آپ کو، ہو رہا زنا، عام ہو گئی زنا، کھلم کھلا بدکاری چل رہی۔ کئی کو ہو رہا؟ بہن میں سے پردہ نہیں، بہن میں سے پردہ نہیں بھائی، ارے بہن بھائی، سالی سے پردہ نہیں۔ کوئی بولے کہتے سالی بولے تو آدھی بیوی بول گئے، آدھی تو پوری بیوی بنا دیا ختم انہیں، آدھی کہ پوری بیوی بنا دیا انہیں۔ سالیوں سے زنا ہو رہا ہمارے پاس، کئی کو ہو رہا ہے، کئی کو ہو رہا، کھلا زنا ہو رہا ہمارے پاس، تکلیف ہو رہی ہوگی، مگر ہو رہی سے بات بتاؤ رہا ہم کو میں، یہ بدکاریاں عروج پہ آ گئی ہمارے پاس، ارتداد بھی ہو رہا ہے، زناکاریاں بھی ہو رہی ہیں، تو اس کی وجہ ہے کہ بے پردگی ہے ہمارے پاس۔ خلیری بہن سے پردہ نہیں ہمارے پاس، اجی اور تائی سے پردہ ہے، مامی سے پردہ ہے، چاچی سے پردہ ہے۔ عمل نہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ چاچی سے بھتیجے نے نکاح کر لیا، چچا کو اڑا دیا۔ اور بعض بے غیرت ایسے ہے کہ سالی ساڑو کے ساتھ ہے، وہ ساڑو کے ساتھ رکھ کے انہیں اپنا کام چلا رہا ہے۔ یہ ہو رہا سے بتا رہا ہوں آپ کو پوری بات۔ یہ بدکاریاں زناکاریاں عروج پہ ہمارے معاشرے کے اندر ہی۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ خالی ارتداد سے پہلے سب کام ہو رہے ہیں، وہ تو غیروں کے ساتھ جا رہے ہیں، یہ اپنوں کے ساتھ زناکاریاں گھروں میں ہو رہے ہیں ہمارے پاس۔ تکلیف ہو رہی ہوگی، آپ کو ٹھیس لگ رہی ہوگی، لیکن جو ہو رہا بتا رہا ہوں آپ کو میں، یہ زناکاری ہو رہی ہے ہمارے پاس، یہ ارتداد پھیل رہا ہمارے پاس۔ اگر شروع دن میں روک لیا جاتا اس کو، ساتھ ہی لے جاتے، ساتھ ہی لے کر آتے، فون اس کے ہاتھ میں نہیں رکھتے بچے اور بچی کے، کچھ قابو میں آتا معاملہ۔ آٹو والے کے ساتھ بھیجا دے رہے، رکشے والے کے ساتھ بھیجا دے رہے، شرم نہیں آئی؟ احساس نہیں ہے اپنے اولاد کا؟ پکنک کے نام پہ اسکولوں اور کالجوں سے نکل گئے، فارم ہاؤسوں کو سب نکل گئے، بچے انجوائے کر لے رہے۔ آپ نے اپنی بچی کو رابعہ بصریہ سمجھ لیا اور ہم نے اپنے بچے کو جنید بغدادی سمجھا ہے۔ اے جناب، جنید بغدادی رابعہ بصریہ بھی ایک جگہ ہو تو شیطان دونوں کو بھی تباہ کر سکتا ہے۔ شیطان وہ چیز ہے۔ ہم بیٹھے مزے میں بیٹھے ہوئے ہم لوگ، بچے بچیاں کیا چھپ نہیں، کتنی بچی نہیں کتنا بچہ۔ یہ کالجوں میں جو مخلوط تعلیم ہو رہی ہے، ہم آنکھ بند کر کے اچھا رزلٹ ہے ڈال دیے، یہ نہیں پوچھے کہ نماز کی پابندی ہے کیا، یہ نہیں پوچھے کہ مینجمنٹ کیسا ہے، یہ نہیں پوچھے کہ بھئی یہاں پر پردے کے اہتمام، نہیں پوچھے ہم، تو رزلٹ اچھا ہے۔ اس کے بعد کا رزلٹ بھی کچھ آتا بابا، وہ بھی تو دیکھو یار، وہ جب آپ خون کے آنسو روتے اس وقت میں آپ، یہ ہوا ہے۔ ایک لڑکی جو میرے پاس پڑی 7-8 سال کی عمر میں، اس کے ماں باپ پریشان، یہی ہے سکندرآباد کا قصہ ہے، نکل گئی لڑکی، وہ غیر مسلم کے ساتھ نکل گئی لڑکی، بہت کچھ کہا گیا، بہت سی تنظیم اس کے گھر پہ تھے، وہ الگ یہاں گھر پہ تنگ کرے تو الگ کمرہ لے کے رہنے لگی، وہ اپنے باس اپنے ساتھی کے ساتھ، آج کا وقت نہیں 10-12 سال پہلے کا واقعہ ہے، وہ چل رہا، کئی تنظیمیں کئی افراد جا کے اس کو دستک دیے گھر پہ، بولے خرید نہیں آنا میرے یہاں پر، میں عدالت کو جاتی ہوں، ہماری بچی معلوم کیا میں نے کیوں آئے، وہ بچی ہاف آستین کپڑے پہنتی تھی، بغیر برقعے کے جناب جاب کرنے جاتی تھی، وہاں کے لڑکوں سے مجھے بچے پڑھے ان سے پتہ یہ ہوا کہتا قصہ، قصہ ایسا کہ ہاف آستین پہنتی تھی، بن ٹھن کے بچی جاتی تھی، جاب کو جاتی تھی، آتی تھی، یہ تعلقات ہو گئے۔ اگر آپ پردہ کراتے، نہیں بھیجاتے، آپ
حدود میں رکھتے تو خون کے آنسو رونا نہیں پڑتا تھا. آپ بچی نکل گئی ہاتھ سے, آپ کو محلہ چھوڑنا پڑا, کہیں سکون سے نہیں رہ سک رہے آپ, خاندان پر. یہ تو یہاں کی رسوائی, کل قیامت کی رسوائی بھی دیکھنا آپ. میں یہ بتا رہا ہوں, ابتدا میں اسلام نے جو کہا تھا کہ پردے میں رہو شریعت میں, ہم اس کو ایزیلی آسان لے لیا. اس کو ہم ایسے کیا ہوتا, ایسے کیا ہوتا, بہت کچھ ہو رہا, پورے کھڑے پھٹ جا رہے وہاں پر, غصے ختم ہو جا رہا وہاں پر. کسی شاعر نے کہا مجھے ڈر ہے کہ ہم دونوں سمدھی نہ بن جائیں, مجھے ڈر ہے کہ ہم دونوں کہیں سمدھی نہ بن جائے. میری گلزار کالج میں, تیرا گلنار کالج میں, میری بچی تیرا بچہ دونوں کالج میں, ڈاؤٹ ہے ہم دونوں سمدھی بن جانے کے چانسز ہے. وہی جو تھا وہ ہو رہا, سوچو بہت زمانہ پہلے بولا تھا شاعر. اچھا یہ ایک طریقہ ہے. اور ایک دینی لین سے, ارے ہمارے باپ کے برابر بزرگ ہمارے بے پردہ کھلا بیٹھے ہوئے, مرشد کے سامنے کھلا بیٹھے ہوئے, معلوم ہے نہیں, بھی آپ نئی بات تو نہیں کرو نا, عاملوں کے سامنے کھلا بیٹھے ہوئے, جوان بچیاں اپنے مرشدوں کے پاس بے پردہ بیٹھے ہوئے. وہ مرشد ہے, وہ ولی ہے, وہ حرام کاری کر رہا ہے, ولی ہے آپ کا, مرشد ہے جی. وہ اس میں قوالیاں ہو رہے ہیں, اس میں یہ وہ پڑھے جا رہے ہیں جی, اور سب وجد آ رہا, جوش آ رہا, اور واہ 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 واہ. ایک صاحب بولے یہیں کے غالباً صاحب, وجد ان کے مرشد کا کتنا والیحانہ ہے, وجد ان کے مرشد کا کتنا والیحانہ, اس طرف کوئی لڑکتے ہیں جس طرف زنانہ ہے. وجد میں آ کے ادھر ہی لڑک رہے, بہت جہاں بچیاں ادھر ہی لڑک رہے ہیں. یہ کون سا والیحانہ آپ کا وجد آ رہا ہے, کون سا جوش آ رہا ہے آپ کا. یہ بھی ہو رہا, دینی لین سے بھی بے پردگی ہو رہی, تو انجام کار بہت برا ہو رہا, وہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہے, نئی بات نہیں بول رہا ہوں میں. اور دنیاوی لین سے بھی بے پردگی ہو رہی, جو زناکاری سے نکلتے ہوئے, سالیوں سے, بہنوں سے زناکاری سے ہوتے ہوئے, غیروں کے ساتھ جاتے ہوئے ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں. اس کی جڑ بنیاد یہ ہے کہ قرآن مجید و حدیث نے جو کہا تھا کہ تم پردے کے اندر رہو, ہماری ماں کو حکم دیا گیا تھا, صحابہ کو حکم دیا گیا تھا, اگر اس پردوں میں رہتے تو یہ نتیجہ نہیں آتا جو آ جا رہا. اللہ ہم سب کو عقل سلیم نصیب فرمائے, سمجھ نصیب فرمائے, اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.